ایک سست باغبان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باغبان تھا جس کا نام راجو تھا۔ وہ اپنے مالک کاشف کے پاس کام کرتا تھا۔ اس کے ذمہ باغ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تھی، مگر وہ بہت سست تھا۔ جب اس کا مالک کاشف گھر ہوتا تو وہ پودوں اور پھولوں کی دیکھ بھال کرتا، مگر جیسے ہی اس کا مالک اپنے کام پر جاتا وہ باغبان سو جاتا۔ پھول اور پودے مرجھا رہے تھے کیونکہ وہ ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ اس کا مالک کاشف بہت پریشان تھا۔ میں کیسے اس سست باغبان کو کام پر لگاؤں؟ ایک دن اس نے اونچی آواز میں سوچا۔ ایک سمجھدار عورت وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے کاشف کی بات سنی۔ وہ بہت ہوشیار تھی اور اس نے بہت سے عظیم کام کیے تھے۔ اس نے کاشف سے کہا کہ میں اس سست باغبان سے محنت کروا سکتی ہوں، بس آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ باغ میں گئی۔ اس نے سوئے ہوئے باغبان کو اٹھایا۔ اس نے باغبان سے پوچھا، کیا تم امیر ہونا چاہتے ہو؟ باغبان نے سوچا، یہ تو ایک بہترین خیال ہے۔ جب میں امیر ہو جاؤں گا تو مجھے کوئی محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ اس نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں ضرور۔ اس عورت نے اسے ایک بیج دیا اور کہا کہ اسے زمین میں دبا دو اور اسے پانی دو۔ یہ بہت جلدی اگے گا اور تمہیں امیر کر دے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تمہیں محنت کرنی ہوگی اور اس کی مناسب دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ باغبان نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ باغبان اس کو لے کر باغ میں گیا اور اسے زمین میں بو دیا اور اسے بہت اچھے سے پانی دیا۔ اگلی صبح جب وہ اسے دیکھنے گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا پودا اگا ہوا تھا اور اس پہ سفید رنگ کا پھول لگا ہوا تھا۔ باغبان نے کہا، یہ تو بہت ہی شاندار ہے، یہ کتنی جلدی اگ گیا، لیکن یہ مجھے کیسے امیر کر سکتا ہے؟ ایک پھول مجھے امیر کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اسے توڑ لیتا ہوں، اور اس نے اپنا ہاتھ اسے توڑنے کے لیے بڑھایا۔ اچانک سے آواز آئی، مجھے مت توڑو۔ باغبان پریشان ہو گیا۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ آواز چھوٹے پودے کی طرف سے آ رہی تھی اور اس کے اوپر ایک بونا بیٹھا ہوا تھا۔ اس بونے نے باغبان سے کہا، جلدی کرو جلدی کرو، تم نے بہت سے کام کرنے ہیں۔ چنانچہ اس بونے نے باغبان سے بہت سا کام کروایا۔ اس نے باغ کے تمام پودوں کو پانی دلوایا، باغ میں جھاڑو دلوایا اور تمام خشک پتوں کو اکٹھا کروایا، اور جن پودوں کو تراش اور خراش کی ضرورت تھی ان کی تراش اور خراش کروائی۔ شام تک باغ بہت خوبصورت اور صاف ستھرا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت تک مالی بہت تھک چکا تھا۔ چنانچہ وہ فوراً بستر پر گیا اور سو گیا۔ اگلی صبح بونا اس کے پاس آیا اور اسے اٹھایا اور کہا، جلدی کرو، ناشتہ کرو، تم نے بہت سا کام کرنا ہے۔ باغبان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا، یہ بیج مجھے امیر تو کر نہیں رہا، الٹا مجھ سے بہت سی محنت کروا رہا ہے۔ اس طریقے سے تو میں بہت جلدی کمزور ہو جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ لیکن اگلے دن کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ باغبان نے پچھلے دنوں کام کافی کر لیا تھا۔ جلد ہی باغبان کو اپنا باغ بہت خوبصورت لگنے لگا اور اسے اپنا کام بھی اچھا لگنے لگا۔ آخرکار اسے اپنے باغ سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت دل لگا کر پودوں اور پھولوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اب اس کا باغ اتنا خوبصورت ہو چکا تھا کہ دور دور سے لوگ اس کے باغ کو دیکھنے آنے لگے اور اس کی تعریف کرتے کہ کتنا ہی اچھا مالی ہے جو بہت اچھے سے اپنے باغ کا خیال رکھتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ مشہور ہو گیا اور اس کا باغ ہمیشہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ جلد ہی اس کے پاس ایک جوان آیا۔ بادشاہ کی طرف سے اسے بادشاہ کا باغ کی دیکھ بھال کرنے کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ وہ امیر ہونا چاہتا ہے
تو اسے بیج کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور اس طریقے سے وہ امیر ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا بونا اسے پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا، لیکن اس نے ہمیشہ اسے یاد رکھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں محنت دل لگا کر کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔